RT4U اینیمیٹڈ سیریز محنتی چڑیا اور سست کوے کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا۔ دوسری طرف چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تو تنکوں کا بنا ہے، اگر کسی دن تیز بارش آ گئی تو یہ گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ میرے خیال سے مجھے جلد از جلد گھر پکا کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس کا پیارا سا گھر تیار ہو گیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر سے خوشی خوشی وہ کوے کو مٹھائی دینے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ ساتھ جاہل اور لالچی بھی تھا۔ جب اس نے دیکھا چڑیا اس کے گھونسلے کی طرف آ رہی ہے تو وہ خود سے کہنے لگا، یہ چڑیا کی بچی تو ضرور مجھ سے کچھ مانگنے آ رہی ہوگی۔ جب دیکھو فضول کاموں میں لگی رہتی ہے، اسے تو آنے دو، اس کو نانی یاد کرا دوں گا۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے پاس مٹھائی کی ٹوکری دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا۔ ارے، اس کے ہاتھ میں تو کراری مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے بات کرنی پڑے گی۔ آؤ آؤ چڑیا بہن، مجھے تو تمہیں اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ بہت شکریہ کوے بھیا، میں آپ کے لیے تازہ مٹھائی لائی ہوں۔ لاؤ لاؤ، بہت بڑھیا، مزہ آ گیا۔ ارے کوے بھیا، آپ نے تو پوچھا ہی نہیں، یہ مٹھائی میں کس خوشی میں لائی ہوں؟ ہاں ہاں، کس خوشی میں لائی ہو؟ کوے بھیا، میں نے بڑی محنت سے اپنا گھر پکا کیا ہے۔ آج 1 مہینے کی محنت کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے، اسی خوشی میں مٹھائی دینے آئی ہوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میرے آرام کا وقت ہو گیا ہے۔ چڑیا کو کوے کا رویہ بہت برا لگا اور وہ واپس اپنے گھر کو چل دی۔ وہ سوچ رہی تھی یہ کوا تو بہت ہی خڑوس نکلا، نہ خوشی کا اظہار کیا نہ ہی مبارک دی۔ خیر چھوڑو، اللہ کا شکر ہے میرا گھر مکمل ہو گیا ہے اور میں اب سکون سے رہ سکوں گی۔ کچھ دن بعد تیز طوفان آیا اور خوب گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ چڑیا کی محنت رنگ لائی، اس کا گھر محفوظ رہا۔ دوسری طرف کوے کا گھونسلہ سارا بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ کون ہے دروازے پر؟ ارے میں ہوں کوا، جلدی سے دروازہ کھول دو چڑیا بہن، میں بارش میں بھیگ گیا ہوں۔ ارے کوے بھیا، اتنی بارش میں آپ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ ارے بہن، خیریت ہی تو نہیں، بارش اور طوفان کی وجہ سے میرا گھونسلہ بکھر گیا ہے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ چڑیا نے کوے کو گرم گرم سوپ دیا، پھر پیٹ بھر کے کھانا دیا اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ کوا تو پہلے ہی کامچور اور سست تھا، اتنی خدمت اور آرام دے کر کوے کا جی للچا گیا اور وہ چڑیا کے گھر ہی رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔ 3 دن تک چڑیا نے کوے کی خوب مہمان نوازی کی اور کوا بھی خوب موجیں اڑاتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا، برا مت مانیے گا، مگر اب تو بارش بھی رک چکی ہے، ہمیں مل کر آپ کے گھونسلے کی مرمت کر لینی چاہیے۔ چڑیا بہنا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا، تو اپنا گھونسلہ کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں؟ ارے مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں کبھی ایسی بات نہ کہتی۔ آپ آرام کیجیے۔ چڑیا نے کوے کے کھانے کو کھچڑی دی اور کہا، بھیا، آپ گرما گرم کھچڑی کھائیے، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے ذرا باہر کام سے جانا ہے۔ ادھر چڑیا نے سوچ رکھا تھا آج کوے کا گھونسلہ ٹھیک کر لے گی، کیونکہ کوا بیمار تھا۔ چڑیا نے خوشی خوشی سارا دن لگا کر کوے کا گھونسلہ ٹھیک کیا۔ دوسری طرف کوے نے گھر میں جو کچھ تھا نکال کر چٹ کر لیا اور سو گیا۔ چڑیا رات کو تھکی ہاری گھر آئی اور کھانے کو کچھ ڈھونڈنے لگی، مگر کوا تو سب کچھ چٹ کر چکا تھا۔ وہ بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ صبح اٹھ کر چڑیا نے کوے سے کہا،
कौवे भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। सामने जाकर देखा तो कौवे का घोंसला सही सलामत था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून से नहीं रहने देगी। मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो चिड़िया के ही घर खाऊंगा। यूं ही शाम हुई, कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? मैं हूँ कौवा, जल्दी से दरवाजा खोल दो। हाय, मैं मर गया। अरे भैया, क्या हुआ? चिड़िया बहन, आज तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना मैं तो गया ही था। लेकिन कौवे भैया, हुआ क्या? तुम जानती हो मुझ गरीब का तो तुम्हारे जैसा महफूज ठिकाना नहीं है। खुला घोंसला है जो सांप बिच्छू हमला कर देते हैं। आज भी एक बहुत बड़े सांप ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। चिड़िया को कौवे पर शक हो गया था। लगता है सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है, तभी बहाने बहाने से चला आता है। मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब कौवा अपने घोंसले में गया तो चिड़िया छुपकर बैठ गई। कुछ वक्त गुजरा ही था, चिड़िया ने देखा कौवे ने अपने ऊपर सुर्ख रंग लगा लिया है। आज मैं बेवकूफ चिड़िया से कहूँगा, मुझ पर उकाब ने हमला कर दिया है और फिर आरामदेह घर में और लजीज खाने का मज़ा लूँगा। अच्छा, तो ये बात है। आप तू देख चिड़िया कैसे सबक सिखाती है। चिड़िया ने जहन में एक तरकीब सोच ली। शाम को कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी तो चिड़िया सामान उठाए हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस दरख्त पर किसी खतरनाक भूत का साया है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो इस दरख्त पर रहने वाले किसी परिंदे को नहीं छोड़ेगा। आपको भी अगर अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। मैं तो जा रही हूँ। ओहो, बेवकूफ चिड़िया तो खुद ही घर छोड़कर भाग गई। भूत वूत कहाँ होते हैं। अब मैं इस शानदार घर में मज़े से रहूंगा और सुकून से चिड़िया का जमा किया हुआ खाना खा जाऊंगा। यूं ही रात हुई, घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौवे के सांस सूख गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? मैं इस दरख्त का भूत हूँ। भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। कौवे के पसीने छूट गए। देखो भूत भैया, मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस दरख्त को छोड़कर दूर चले जाओ। दूर चले जाओ। भूत भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी जान बख्श दो। कौवे ने सारी रात डरते डरते काटे और सुबह होते ही दरख्त छोड़कर ऐसा भागा कि दोबारा कभी मुड़कर देखा ही भी नहीं। अपनी लालच और सुस्ती की वजह से कौवे ने जैसा तैसा ठिकाना भी खो दिया और इधर उधर मारा मारा फिरने लगा। इधर चिड़िया खुशी खुशी अपने घर सुकून से रहने लगी। प्यारे बच्चों, सुस्ती और काहली हमें कहीं का नहीं छोड़ती और मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती।